السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا سپارہ ختم ہو جائے گا اور ہم سورۃ البقرہ کی 135 تا 141ویں آیت تک پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونوا، ہو جاؤ تم، ہودن، یہودی، او نصارہ، یا عیسائی، تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے۔ یعنی یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تب تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ قل، کہہ دیجئے، بلکہ ملت یا قوم، ابراہیمی، ملت ابراہیمی، حنیفاً، یک طرفہ، یعنی کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے۔ یک طرفہ کا مطلب جو ٹھیک سیدھے راستے پہ تھے، یعنی کہ اپنا ان کا ایک سیدھا راستہ تھا۔ وما کان، اور نہیں تھے وہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ان لوگوں میں سے جو شریک ٹھہراتے تھے ان میں سے نہیں تھے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ اور یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں، مسلمانوں تو نہیں لکھا ہوا یہاں پہ لکھا تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں، لیکن مراد یہی ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو راہ راست پہ آ جاؤ گے، سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احدہم منہم ونحن له مسلمون۔ قولو، تم کہو، کہہ دو، یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سب کہہ دو، آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما، اور ان چیزوں پر جو انزلہ، نازل کی گئی، الینا، ہماری طرف، وما انزلہ، ان چیزوں پر جو نازل کی گئی، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی، اور ان کی اولادوں کی طرف، یعنی جو چیز ان کی طرف اتاری گئی ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتیہ، اور ان چیزوں پر جو دیے گئے، اوتیہ دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ، اور جو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے النبیون، تمام نبی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار سے عطا ہوا، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق، نہیں ہم تفرقہ ڈالتے، بین احد منہم، بین احد، درمیان کسی ایک کے بھی، منہم، ان میں سے، یعنی ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، یعنی اس پروردگار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ ضمیر جا رہی ہے، مسلمون، فرما بردار ہیں، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں کہ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام پر اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا کے تابع فرمان ہیں۔ فَإِن، پس اگر آمنو، وہ ایمان لے آئیں، بمثلی، مثل اس کے کہ جو وہ جو آمن تم ایمان لائے، یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر پھر وہ، یعنی کہ یہود و نصارہ میں سے کوئی تمہاری طرح ایمان لے آئے، بہی، ما آمنتم بہی، وہ جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو،
فقد اہتدوا پس تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا پس بے شک پس مطلب اس میں شک نہیں کہ وہ فی شقاق دور کی گمراہی میں ہے، یعنی اس میں شک نہیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ شقاق دور کی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ تو پس یکفیکہم اللہ پس جلد ہی کافی ہو جائے گا پس جلد ہی کفایت کر جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، کافی ہو جائے گا تم کو اللہ تعالیٰ۔ پس یکفی کا پس جلد ہی پس سین جو ہے یہاں پہ اس کا ترجمہ جلدی ہوتا ہے، پس جلد ہی یکفی کا آپ کو کافی ہو جائے گا، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت میں قریب ان سے نمٹ لے گا، یہ مراد ہے۔ تو ترجمہ اب دوبارہ سے سن لے لفظی۔ فا پس سین زبسا جلد ہی، یکفی کافی ہو جائے گا، کا ضمیر جو یکفی کا آگے آ رہا ہے، کاف سے ضمیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو پس جلد ہی کافی ہو جائے گا آپ کو، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ، پس جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی حمایت اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت میں جلد ہی ان سے نمٹ لے گا یا کافی ہو جائے گا۔ وہ ہوا اور وہی یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی، السمیع وہ ہر بات کا سننے والا ہے، العلیم اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اب اس کا وام حورہ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ فکرہ سیٹ لگے ہماری زبان میں۔ پہلے ہم نے لفظی کیا تھا تو وہ توڑ توڑ کے تھوڑا عجیب ٹائپ کا لگتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو یہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں یعنی پھر جائیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں جلد ہی ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات کا سننے والا ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ رنگ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا رنگ، ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، صبغہ رنگ میں، ونحن اور ہم تو لہو اسی کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ہم پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ چڑھانے والا ہو، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی اتنا ہی بنے گا، ایسے ہی بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ، اور کون اللہ تعالیٰ کے رنگ سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں۔ اس میں عیسائیوں کی رسم بپتسمہ جس رسم کا نام ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے رنگ چڑھانا بھی کہا جاتا ہے، یعنی بپتسمہ کا جو ترجمہ ہے وہ ان کی زبان میں رنگ چڑھانا ہوا کرتا تھا، تو آج بھی ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم، تو اس وقت کے بارے میں ہے یہ کہ رنگ چڑھانا کہا جاتا تھا بپتسمہ رسم کو۔ کسی شخص کو عیسائی بنتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں، جو بعض اوقات رنگ چڑھا ہوا پانی ہوتا ہے، ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بپتسمہ نہ لے گا تو گناہ گار ہی رہے گا، اور یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بے سروپا خیال میں کوئی حقیقت نہیں ہے، رنگ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھاؤ جو کہ خالصتاً توحید کا رنگ ہوتا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ قل کہہ دیجیے، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، کیا تحاجو تم جھگڑا کرتے ہو، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو نا ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا اور وہ، یعنی کہ حالانکہ وہ یہاں کہیں گے اور کے بھی بجائے وہوا کا ترجمہ حالیہ بنے گا، ربنا ہمارا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم تو لہو اس کے لیے، مخلصون خالص ہیں، یعنی خالص بندگی اسی کے لیے ہم کرتے ہیں،
کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کی بندگی میں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو یا حجتیں کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور بات ہے کہ ہمارے لیے اعمال تو ہمارے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اپنی بندگی بھی اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، لیکن رب تو وہ ہمارا ہی ہے نا، اور تمہارا بھی ہے، تم اس کو بھی مانتے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے اور بھی اپنے معبود بنا لیے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار عالم کو تو تم بھی مانتے ہو، تو اسی کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ رہی بات یہ علیحدہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ، اور ہماری بندگی تو ویسے بھی اللہ کے لیے خالص ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا تقولون تم کہتے ہو، یعنی سوال ہے، ایک سوالیہ فکرہ ہے یہ کہ بھلا کیا تم کہتے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں، تو کیا یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہم السلام، یعنی تمام نبی جن کے نام لیے ہیں، والاسباط اور اولادیں، کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، یعنی کہ تم کیا یہ کہتے ہو کہ وہ سب یہودی یا عیسائی تھے۔ قل کہہ دیجئے، یہ مسلمانوں سے خطاب اللہ تعالیٰ کا قل کہنے کا، کہ یا مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ انتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ اللہ تعالیٰ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو قتم جس نے چھپایا شہادتاً گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، یعنی گواہی جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وم اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما تعملون ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لو کہ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی۔ مسلمانوں ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایسی شہادت کو، ایسی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام توحید کا خالص درس دیتے تھے، یعنی ساری زندگی توحید کا ہی خالص درس دیتے رہے ہیں، اور بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس ہیں، جن کو گواہی اسی کو کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے پاس چھپائے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود تھیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی اور شہادت کا درجہ رکھتی تھی، مگر یہ ظالم لوگ ان کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے بہرحال تلکا وہ امتن ایک امت تھی، قد خلت جو کہ گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، یعنی کہ انہوں نے جو اپنی کمائی کی، جو اپنے حصے کا کما لیا وہ ان کا، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں کہ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اچھا جی، آج ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوتا ہے، اور سپارہ بھی الحمدللہ سورۃ البقرہ کا پہلا سپارہ، یعنی کہ ہمارا جو سپارہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ سورت تو خیر ابھی باقی ہے، لیکن سپارہ ختم ہو گیا ہے۔ اس میں جو ہے نا ہم سب کو
ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے جنہوں نے پڑھا ہے. تو باقی جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. اور اب اتنے ہی آج کے لیے. تو اللہ حافظ. السلام علیکم.